عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں، پچھلی جمعہ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے مرنے کے بعد، وہ چیز اللہ تبارک و تعالی کیسے دیں گے، کس طرح دیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کیا چیز ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یہ سب ایک عنوان ہے جس عنوان کے تحت اس جمعہ میں تھوڑا کچھ بیان کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے. آخرت مرنے کے بعد کی زندگی کو کہتے ہیں. جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن ضرور مرے گا. قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور وہ کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس شکل میں آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. انسان کے پیدا ہونے سے کئی ہزاروں سال پہلے اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس بیماری میں مرے گا، کن حالاتوں میں مرے گا، یہ لکھا جا چکا ہے. تو آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کو ہی اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے. وہ جو اندھیری پوٹڑی ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہ ماں کے پیٹ کو ہی جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں ہوش دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے میری. اور آخرت کے احوال کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہر ایک جنتی کو
جس کے جو جو مقام ہے، جس جس درجے کی عبادتیں ہیں، جس جس درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے مطابق اس کو انعام دیا جائے گا۔ وہ آخرت میں مرنے کے بعد ہے۔ تو بچہ ماں کے پیٹ کو اپنی ساری دنیا سمجھتا ہے، لیکن جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو دنیا اس کو اتنی بڑی لگتی ہے اور اس کی سوچ اور اس کی سمجھ کے باہر کی بات ہو جاتی ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، کہ دنیا کے اندر اتنا سارا ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ آخرت کے بارے میں شک میں رہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہے مرنے کے بعد یہ ملے گا وہ ملے گا۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس کو ایسا تھا کہ یہ دنیا اتنی ہی ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، دیکھو ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے پیٹ میں آیا تو دنیا کے پیٹ میں اس کو دنیا بڑی عجیب لگنے لگی۔ دنیا کے تغیرات، دنیا کی چیزیں، دنیا کے مکانات، دنیا کے حوادثات اس کو بڑے عجیب لگنے لگے۔ ایسے ہی عالم آخرت میں مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے کہ جب آدمی دنیا کے پیٹ سے ختم ہو کر قبر میں جائے گا، جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد میں اس کے سامنے عالم برزخ، مرنے کے بعد کی زندگی کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے وہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے، پورا جنت جہنم یہ سب چیزیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں پیٹ میں آ کر اس کو تعجب ہوا، ایسا ہی دنیا کے پیٹ سے جب قبر کے پیٹ میں جائے گا تو اس کو پھر سے تعجب ہونے لگے گا کہ یہ دنیا تو اس دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے، کہیں زیادہ بلند ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ تمہارے سے جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ میں کر کے دکھائیں گے، اور وہاں پر جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے وہاں پر کہ اتنا ہے، اتنا نہیں کرنا، اتنا کھانا، اتنا نہیں کرنا، یہ کرنا، کوئی لمٹ نہیں، انلمیٹڈ ہے۔ اور دنیا میں بھی جو ہے بعض لوگ ہوٹلوں وغیرہ میں کھانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ذہن میں کیا آتا ہے، او انلمیٹڈ ہے، بولے وہاں پر کیا کہتے ہیں انلمیٹڈ ہے، تو انلمیٹڈ پہ آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، اور انلمیٹڈ میں آدمی جتنا خوش ہوتا ہے نا اس کو کسی دوسری لمیٹڈ چیزوں میں نہیں ہوتی۔ تو دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، دنیا میں آدمی کو جو 50 60 70 سال جو ہے وہ لمیٹڈ زندگی گزارنے کے لیے، لمیٹڈ کھانا، لمیٹڈ خواہشات، لمیٹڈ کمانا، لمیٹڈ زندگی، یہاں لمیٹڈ ہے، مرنے کے بعد انلمیٹڈ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ مرنے کے بعد تو جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ والے اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ ابھی تک کے جو قبروں میں گئے ہیں ان لوگوں کے کوئی احوال ہمارے پاس میں آئے نہیں ہیں، آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ مرنے والے نے جو ہے اپنے احوال کو بیان کیا ہو، یا کوئی ایسی پرچی قبر میں سے نکل کر آئی ہو کہ جس نے ہمیں کچھ بتایا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، وہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا کچھ ہوا نہیں۔ کیونکہ کوئی ایسا کام کر دیجیے، اللہ والوں سے کہا کہ جس سے ہمیں بھی آخرت کے کچھ احوال ہمارے سامنے آوے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ والے نے کہا کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میں ایک پرچی میرے سینے پر اور ایک قلم رکھ دینا، میں بھیج دوں گا، جو بھی ہوگا ہوگا۔
خیر وہ انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق ان کے جنازے کے ساتھ میں جو ہے میت کے ساتھ میں وہ پرچہ اور قلم بھی رکھ دی۔ لیکن جب مرنے کے بعد دوسرے دن قبر پر آ کر دیکھا تو وہ قلم اور وہ پرچہ وہاں پر رکھا ہوا تھا اور وہ بالکل کوڑا تھا۔ کوڑا تھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا، کوڑا یعنی اتنا ہی صرف لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر آنے والے اپنے احوال کو نہیں بیان فرماتے، یہاں پر آنے والا خود اپنے احوال میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو عالم آخرت، مرنے کے بعد کی ایک زندگی ایک حقیقت ہے جو انسان جو ہے نشے میں بھولا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد میرے ساتھ میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا دیں گے۔ اصل آدمی جو ہے جس چیز کی حقیقت اور جس چیز کا یقین ہوتا ہے نا اس کو، تو اس یقین کے اوپر اس کو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو جو ہے وہ پردہ غیب میں رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی رتی برابر بھی نعمت کا مظاہرہ اگر دنیا کے اندر کر دیتے تو ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ اعمال کے اوپر اتنے کھڑے ہو جاتے، اتنے کھڑے ہو جاتے کہ وہ گناہ کی طرف ملوث ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے غیب میں چھپا کے رکھا ہے، اور وہ پردے غیب میں کب ملے گا؟ جب مرے گا اور قبر میں اس کو سوال اور جواب ہوں گے، اور سوال اور جواب کے بعد میں اس کے جو اصل ٹھکانے ہیں جنت یا جہنم، وہ جنت یا جہنم کے مناظر اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کتابوں میں سنا ہوگا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور فرشتے جب اس کو سوال کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کو اس کے دو ٹھکانے بتائے جاتے ہیں۔ پہلا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر فرما بردار ہے تو اس کو جہنم بتائی جاتی ہے، وہاں کی جو ہے آگے بتائی جاتی ہے، وہاں کے عذابات بتائے جاتے ہیں، اور بتانے کے بعد یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو نے اس جہنم سے نجات پا لی کیونکہ تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر آیا۔ اور اگر اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو اس سے پہلے جنت بتائی جاتی ہے، جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں بتائی جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں کی حور بتائی جاتی ہے، وہاں کی محلات اور وہاں کے باغات اور وہاں کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں جو ہے اس کو بتائی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن سے تعبیر کیا، اے اللہ کے دشمن، اگر تو اللہ کی فرما برداری میں جلد بازی کرتا، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارتا اور اپنی زندگی کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ایسے گزارتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ لیکن تو اللہ کی نافرمانی پر زندگی گزار کر آیا ہے، اب تیرے لیے یہ ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تیرے لیے مبارک، ہمیشہ ہمیشہ۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت کیا چیز ہے؟ جنت اللہ والوں نے فرمایا کہ جنت خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر جو اپنی خواہشات سے رکا ہے، مرنے کے بعد وہ ساری خواہشاتیں اس کی جنت میں پوری ہوگی۔ جن جن گناہوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان گناہوں سے رکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی بنیاد پر جنت میں وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ دنیا میں شراب سے روکا ہے لیکن جنت میں شراب سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، شراب پلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیٹیگری الگ الگ بیان کی، ایک تو خود اپنے ہاتھ سے بھر کے پیئیں گے، دوسرے جو ہیں فرشتے اور چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہے ان کو پلائیں گے، اور تیسرے جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے شراب. یہ جنت کی نعمت کے دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا ہے کیونکہ وہاں پر پاکیزہ شراب ہے. اور کیسی پاکیزہ شراب کہ جس میں کافور اور مشک کی آمیزش ہوتی، ایسی شراب. یہاں تو 2 گھونٹ مار لیتا ہے تو پوری دنیا غائب ہو جاتی ہے، کیا ہوا کیا نہیں اس کو خود کو خود پتا نہیں ہوتا. وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا. وہاں کی شراب تو پیتے ہی آدمی مست ہو جائے گا اور مگن ہو جائے گا. مدہوشی نہیں ہوگی، وہاں پر ہوش میں رہے گا. کہا کہ دنیا میں شراب سے روکو، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلائے گا. زنا سے روکا ہے یہاں پر، زنا سے روکو، زنا سے بچو. دیکھیے اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسی حور عطا فرمائیں گے جو بالکل پاکیزہ، صاف ستھری، کنواری رہے گی. کہ جن چیزوں سے ہمیں دنیا میں روکا گیا ہے ان چیزوں سے اگر روکا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کے احوال کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ آخرت ہمیشہ ہر وقت ان کے ذہنوں میں رہتی ہے. اپنے غلام کے ساتھ میں بازار میں خرید اور فروخت کرنے کے لیے گئے اور خرید و فروخت کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو واپس آنے کے بعد میں جو ہے اپنے غلام سے کہنے لگے کہ اے غلام، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا اور میرا ساتھ جنت میں حاصل ساتھ میں رکھے. جنت ساتھ میں ہے، جنت کے تذکرے ساتھ میں ہیں کہ دنیا میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، خواہشات سے رک جاؤ، جی چاہیے چیزوں سے رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر من چاہیے زندگی آپ کو دیں گے. یہ جنت خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور دنیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے وہ موت کے قریب ہو رہا ہے اور تب سے وہ امتحان میں چل رہا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میرا امتحان کیسے چل رہا ہے، میں برابر کھا رہا ہوں، میں برابر پی رہا ہوں، میرا سب نظام برابر چل رہا ہے، یہ سب کچھ برابر چل رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں امتحان میں چل رہا ہوں اور وہ امتحان کے طریقے اللہ کے الگ الگ ہوتے ہیں. مالدار کا امتحان مالداری میں ہوتا ہے، غریب کا امتحان غریبی میں ہوتا ہے، کاشتکار کا امتحان کاشتکاری میں ہوتا ہے، مزدور کا امتحان مزدوری میں ہوتا ہے. ہر ایک کا امتحان اپنے اپنے فیلڈ میں ہوتا ہے. لیکن وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میرا تو سب برابر چل رہا ہے، میرے کو کیا پرابلم ہے، میرے کو کیا ٹینشن ہے. تو مرنے کے بعد کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتیں، حدیث کے پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ایک آدمی جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس جہنم نے تو میری حالت خراب کر دی، حالت خراب کر دی ہے. اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جو ہے یہ جہنم سے باہر تھوڑا نکال دے تاکہ میں تھوڑا سانس لے سکوں، تاکہ مجھے تھوڑا سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پھر واپس آپ مجھے ڈال دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے جہنم سے باہر نکالوں گا تو تو جو ہے وہ یوں کہے گا کہ مجھے اور تھوڑا آگے بڑھا دو، تو وعدہ خلافی کرے گا. کہا کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے آگے کی کوئی بات تجھ سے نہیں کہوں گا، صرف یہ جہنم سے مجھے نکال دیں. کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر نکال کر جو ہے اس کو جہنم کے دروازے کے پاس رکھیں گے اور پھر رکھنے کے بعد میں جب وہاں بیٹھے گا تو اس کو اتنا سکون ملے گا. سکون ملنے کے بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے جہنم سے باہر نکالا ہے لیکن یہ جہنم کے بالکل قریب ہے، ابھی بھی اس کی لپیٹیں اور اس کی گرم گرم ہوائیں مجھے جو ہے تکلیف دے رہی ہے، تھوڑا اور آگے کر دیجیے مجھے، کہ تو بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آپ مجھے اور آگے کر دیجیے نا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کو تھوڑا آگے کر دیں گے۔ اب جب تھوڑا اس کو آگے کریں گے تو اس کو جنت کے مناظر دکھنا شروع ہو جائیں گے، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائے گی، جنت کی نعمتیں اس کو دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تھا، یہ قریب جنت کے دروازے تک تو پہنچا دو، میں اس سے آگے کا کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو نے مجھے یوں کہا کہ مجھے جہنم سے باہر نکال دو، میں نے نکال دیا۔ جب جہنم سے باہر نکالنے کے بعد پھر تو نے کہا تھوڑا اور آگے بڑھاؤ، تو پھر آگے بڑھا دیا، پھر اور آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھا دیا۔ اب تک تو جنت کے پاس میں جانے کی بات کرتا ہے، پھر میرے کو یوں کہے گا کہ آپ مجھے جنت میں ہی داخل کر دیجیے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے آگے کی بات نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو جنت کے دروازے کے بالکل قریب کر دیا جاتا ہے، تو جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس کو آتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے مجھے وہاں سے نکال کر یہاں تک لا دیا، اب اندر بھی داخل کر دیجیے، اب اندر بھی داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہے، اتنے سارے وعدے کرنے کے بعد تو جو ہے جنت کے اندر داخل ہونے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ادنا سے ادنا جنتی ہے، جس کو کتنا حصہ ملے گا، جس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ دنیا کی جتنی زمین ہے اس زمین کے برابر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا۔ پوری دنیا کا حصہ کس نے گھمایا؟ پورا گوا کس نے گھمایا؟ کسی نے نہیں گھما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کر جو ہے وہاں پر جنت میں داخل کرے گا۔ جنت اللہ کے یہاں پر بندوں کے نزدیک جو ہے ہم صرف تذکرہ سنتے ہیں کہ جنت 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 جنت، لیکن جنت کیا ہے؟ جنت اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں بنائی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی جو زندگی ہمیں دی ہے وہ زندگی اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کے لیے دی ہے۔ اس کے بعد جنت کا وعدہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہاں پر وہ چیزیں تم کو ملیں گی جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ صحیح ہو کر رہے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ لگے گا، عرش لگے گا، اور عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں جب سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دربار لگائیں گے جہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہوگی، اور ہر ایک کے اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کرسی جو ہے ہیرے جواہرات کی ہے، کسی کی سونے کی ہے، کسی کی چاندی کی ہے، کسی کی جو ہے موتیوں کی ہے، ہر ایک کی الگ الگ کرسیاں لگی ہوئی ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل ادنا جنتی ہوں گے، ان لوگوں کے لیے بھی بہترین قسم کے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرنے کے بعد میں پھر یوں فرمائیں گے کہ میں نے تم سے دنیا میں جن جن چیزوں کے وعدے کیے تھے وہ سب تم کو دیا کہ نہیں دیا؟ ہر ایک انسان کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے مجھ سے بھلا وعدہ کیا تھا اور وہ مجھے نہیں ملا۔ ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر کے فرمائیں گے اور پوچھیں گے کہ میں نے تجھے یہ نعمت دے دی، یہ تکلیفیں دی تھی، اس کے بدلے میں یہ دیا، یہ بدلیا، یہ دیا، اب بتا میں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے کسی چیز کا؟ کوئی ظلم نہیں۔ اللہ ہم نے جو سوچا تھا، جو چاہا تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ نے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بازار لگیں گے کہ جس میں خرید اور فروخت ہوگا۔ ایسی خرید و فروخت کے ایسے بازار جنتوں میں لگیں گے کہ تم اس میں سے جو چیز چاہو گے وہ خریدو گے، وہاں پر پیسہ نہیں دینا ہے۔ یہاں تو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہاں پیسے نہیں دینے ہیں۔ وہاں کے بازار اللہ کی مشیت کے مطابق چلیں گے۔ وہاں پر وہ بازار جو ہے آدمی کو اعلان ہوگا کہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق تم کو جو خریدنا ہو وہ خرید لو۔
ہفتے میں ایک مرتبہ وہ بازار لگے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ جس مالک کی، جس خالق کی ہم عبادت کر رہے 50 60 70 سال، جس کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، جس خالق اور مالک کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس خالق اور مالک کا جب دیدار ہمارے سامنے ہوگا اور اس خالق اور مالک کو ہم دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے عالم میں ہوں گے، کس حالات میں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کے لیے دی ہے۔ جنت کمانے کا موقع دنیا ہے، جنت حاصل کرنے کا موقع مرنے کے بعد ہے۔ جنت کمانے کے لیے یہ 50 60 70 سال کی زندگی ہے، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال، کوئی 100 سال بھی کراس کر جاتا ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، حالات ہے، بیماریاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے آدمی کو ہر چیز سے گزرنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا پڑے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد وہ زندگی عطا فرمائیں گے جس کا اس نے سوچ اور تصور نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہم نے وہ سامان ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے تیار کر کے رکھے ہیں جو کسی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور جس نے کسی کانوں نے سنا بھی نہیں ہے اور کسی کے دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے، ایسی ایسی چیزوں کی ٹھنڈک کے سامان تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ جنت ہمارے لیے اللہ نے بنائی اور کسی کے لیے نہیں، تو اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ جنت طلب سے ملتی ہے، اللہ طلب سے ملیں گے، بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیتے، طلب والوں کو ہر چیز مل جاتی ہے، محنت اور کوشش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دے دیتے ہیں۔ کل ایک بندہ میرے پاس میں آیا تھا، وہ اپنے کچھ احوال بیان کرنے لگا میرے سامنے، پھر اس احوال کو بیان کرنے کے بعد میں نے اس کو بولا، میں نے کہا ساری چیزوں کو جانے تیرا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، تو اللہ کے حکموں کے مطابق تیری زندگی کیسی چل رہی ہے، تیرے گھر کے اندر تیرے بیوی بچوں کی کیا احوال ہے، تو وہ مجھے بتا، تو وہ رونے لگا اور رونے کے بعد مجھے یوں کہا کہ میں کبھی کبھی جو ہے میرے دل کے اوپر اور میرے دماغ کے اوپر اتنا اسٹریس آ جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ شراب پی لیتا ہوں۔ پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے گھر والوں پر غصہ ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی جو ہے میری زندگی بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو ایک بات کہی کہ زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی احوال ہیں، ان سب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے میں ہے۔ کیا کرنے میں بھائی؟ کیا کرنے میں؟ بولو نا، صلح کرنا، صلح کرنا۔ اللہ سے اگر کسی نے صلح کر لی تو دنیا کے سارے کام اس کے بننا شروع، اور اگر اللہ سے اگر کسی نے صلح نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بگاڑا ہے، نہیں سمجھ لو کہ دنیا بھی تمہارے احوال بگڑنا شروع۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ سے جنگ کی ہے۔ اگر کسی جگہ پر ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم اپنے سیٹ کے ساتھ نافرمانی کریں گے تو سیٹ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو بھائی نکل تیرا کام کر، بھگا دے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں اپنے گھروں سے نہیں بھگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں راستوں میں دھکار نہیں دیا ہے، یا آسمان سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی ہے کہ تو نے رات کو چھوڑ کر گناہ کیا تھا، مجھ سے معافی مانگ، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے بڑی چیز اللہ سے صلح ہے۔ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد جن چیزوں کے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے حال احوال سے واقف ہے، بندوں کے جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی احوال ہیں، ان سارے احوال سے جو ہے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وہ احوال اس لیے آتے ہیں، وہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ بندہ میرے سے قریب ہو گئے، لیکن بندہ اور دنیا میں الجھتے جاتا ہے اور اللہ سے اور دوری ہوتی جاتی ہے۔
بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہر وقت مصیبت میں رہتے ہیں، ہم لوگ ہر وقت حالات میں رہتے ہیں، لیکن میرے بھائی دوست بزرگ، اللہ کا ضابطہ بھی ہے، اس کا قانون بھی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہیں اور قریب ہونے کی وجہ سے حالات میں رکھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اس دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو حالات میں رکھتے ہیں۔ تو جو قریب والا ہے وہ ان حالات میں رہ کر اللہ کی اور زیادہ عبادت کرے گا، اور جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ سے دوری اختیار کرنے کی بنیاد پر حالات میں رہتے ہوئے کبھی کبھی، اس لیے دیکھو آپ دیکھو کہ کبھی کبھی مصیبت زیادہ آنے لگتی ہے تو مسجد نظر میں آتا ہے، آدمی مصلی پہ آتا ہے اور اس کی دعائیں بھی ایسی جاندار ہو جاتی ہے اور تسبیحیں بھی ایسی گھمانے لگتا ہے کہ بس اس کے علاوہ جو ہے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے ہیں، اپنے سے قریب کرنے کے لیے حالات ڈالے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ جب حالات ڈالے ہیں تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں قریب ہوگا، وہ دعائیں مانگے گا۔ اس لیے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ جب فرما بردار بندہ اللہ تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ جب فرما بردار بندہ جو ہے وہ مجھے پکارتا ہے تو میں ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں، اور پوچھا کہ جب نافرمان بندہ جو ہے تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ جب نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ فرما بردار کے لیے 1 مرتبہ لبیک اور نافرمان کے لیے 3 مرتبہ لبیک کیوں؟ فرمایا کہ فرما بردار کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہے اور نافرمان کو میری رحمت سے امید ہے، اور نافرمان بندہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ نا مایوس ہونے کی بنیاد پر مجھے پکارتا ہے، اس لیے میں اس کو 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کہتا ہوں، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی دوست بزرگوں، عام متن جو ہمارے اوپر حالات ہے ان حالات کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، دعاؤں میں دھیان دے، دعاؤں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، معمولات کی پابندی کرے۔ کچھ نہ کچھ وقت میں دیکھ رہا ہوں ہماری یہ مسجد ہے اور یہ عام متن یہ جو ہمارا مجمع ہے وہ سب یہاں کے بازار کا مجمع ہے، عام متن مجمع بازار کا ہے، لیکن مسجد بالکل خالی ہے۔ فجر کی نماز میں 6 نمازی 7 نمازی ہوتے ہیں، میں کھلے طور پر بتا رہا ہوں، میں یہ اللہ کا گھر ویران ہے۔ دوسرا ظہر کی نماز میں 15-16 نمازی، 300 دکانیں ہیں یہاں پر قریب قریب، عصر میں جو ہے 15-16 نمازی، مغرب میں 20 کے قریب 22 کے قریب نمازی، عشاء میں جو ہے پھر 10-12 نمازی۔ بتاؤ اللہ کا گھر ویران ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے گھر کو ویران کر کے تم اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو کیا تمہارا گھر آباد ہو جائے گا؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں لگو، کم سے کم 5 وقت کی نماز میں، فجر کی نماز آپ اپنے گھروں پر ہوتے ہو، لیکن ظہر عصر مغرب اور عشاء میں تو آپ اپنے بازاروں میں اپنی دکانوں پر ہوتے ہو۔ اللہ کے گھر میں آنے میں کیا جاتا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ لگتی ہے، یہ 15 منٹ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ والوں نے جو ہے فرمایا کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی کام نہ رکے، اگر کوئی ظلم سے کسی کے پریشان ہے تو جو ہے، اور اگر آدمی جو ہے کسی بھی حالات میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، 4 جملے بتائے اللہ والوں نے کہ یہ 4 جملے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد میں جو ہے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے، اس ظالم کے ظلم سے اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شادی عطا فرمائیں گے۔ 4 جملے ہیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 جملے مغرب کی نماز کے بعد میں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 41 مرتبہ پڑھو گے، 1 مرتبہ درود شریف پہلی مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت میں، اس کی فکروں میں بھی آپ لگے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہتے ہیں سننے سے زیادہ عمل کی